السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کی موت کیسے ہوگی اور اسے کہاں دفن کیا جائے گا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نفس کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، مطلب دنیا کے ہر جاندار کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت اور جگہ طے کر رکھی ہے۔ اس سے کسی کو چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ سکے گا، اسی لیے شیطان کو بھی ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی۔ لیکن وہ دن کون سا ہوگا؟ کون شیطان کو موت دے گا؟ کیا شیطان کو موت کے وقت تکلیف ہوگی؟ شیطان کی قبر کہاں بنائی جائے گی؟ شیطان کتنے دنوں تک موت کی نیند سویا رہے گا؟ تو دوستو آج ہم انہی اہم سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ دوستو، جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی تھی کہ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے وقت مقررہ تک یعنی ایک خاص وقت تک مہلت دی، جسے قرآن مجید کی سورہ حجر میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے پروردگار، لوگوں کے زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے کہ ایک مقرر وقت تک۔ دوستو، وقت معلوم کو مفسروں نے نفخ اولیٰ لکھا ہے، یعنی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی بار سور پھونکیں گے۔ دوستو، قیامت کی نشانیاں جب پوری ہو جائیں گی تو مومنوں کی بغلوں کے نیچے سے ایک پیاری خوشبودار ہوا گزرے گی، جس سے تمام ایمان والوں کی وفات ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد 40 سال تک ایسا زمانہ گزرے گا کہ جس میں کوئی بچہ بھی پیدا نہ ہوگا، یعنی ہر انسان کی عمر کم سے کم 40 سال ہوگی۔ اب کیونکہ مسلمان ختم ہو چکے ہوں گے، اسی لیے زمین پر صرف مشرک و کفار ہی رہ جائیں گے۔ تفسیر در منصور میں لکھا ہے کہ جب مومنوں کی وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی بار سور پھونکیں گے۔ شروع میں ان کی آواز بہت ہی کم ہوگی کہ لوگ کان لگا کر سنیں گے، پھر یہ آواز بڑھتے بڑھتے اس قدر تیز ہو جائے گی کہ کان کے پردے پھٹ جائیں گے اور لوگ مرنے لگیں گے، انسان، جن و فرشتے، یہاں تک کہ شیطان کو بھی اس وقت موت آ جائے گی۔ اور پھر اس کے 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری بار سور پھونکیں گے تو پھر سے سارے مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور پھر قیامت ہو جائے گی۔ مطلب پہلی بار سور پھونکتے وقت شیطان کی موت ہو جائے گی اور دونوں سور کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا، اور تمام مخلوق کے ساتھ ساتھ شیطان بھی 40 سال تک مردہ رہے گا۔ دوستو، اب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ شیطان کو آخر موت کیسے آئے گی اور وہ 40 سال مردہ حالت میں کہاں گزارے گا۔ اس سلسلے میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور روایت پیش کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو وہ پریشان ہو گئے اور اللہ سے عرض کیا کہ اے میرے اللہ، میری موت سے میرا اصلی دشمن شیطان تو بہت خوش ہوگا، کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو اسی وقت ملک الموت حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ وفات کے بعد جنت میں رہیں گے، جبکہ شیطان قیامت تک دنیا میں رہے گا، اور پھر قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں کے برابر موت کی تکلیف برداشت کرے گا اور بعد میں جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت سے فرمانے لگے کہ مجھ سے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو، تو ملک الموت نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنا دردناک تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ یہ سن کر لوگ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے کہ ہمیں بھی ابلیس کی موت کا کچھ منظر بیان کرو، تو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابلیس کی موت کا منظر کچھ یوں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا کہ آج تم میرے غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس کی روح قبض کرو اور ابلیس کے ساتھ تمام انسانوں و جناتوں سے بھی زیادہ سخت سلوک کرنا۔ اور پھر جب ملک الموت غضب و غصے سے بھر کر موت کے دوسرے فرشتوں کے ساتھ شیطان کی روح قبض کرنے آئیں گے تو جو بھی آسمان و زمین میں سے ان کو دیکھ لے گا وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ جب ملک الموت شیطان کے پاس پہنچیں گے تو وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگے گا اور پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ ساری مخلوق کی موت کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔ شیطان گھبرا کر کبھی مشرق
की तरफ भागेगा तो कभी मगरिब की तरफ भागेगा, लेकिन वो हर तरफ अपने सामने मलकुल मौत को ही पाएगा। वो समुद्र में छिपने जाएगा तो समुद्र भी उसे जगह ना देगा। आसमान की तरफ भागेगा तो वहाँ मुकर्रर फरिश्ते उसको आग के कोड़े मारेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास खड़ा होकर कहेगा कि ए आदम, तुम्हारी वजह से मैं मरदूद बना, काश कि तुम पैदा ही ना होते। और फिर शैतान मलकुल मौत से कहेगा कि कितनी सख्ती और तकलीफ के साथ मेरी जान निकालोगे। मलकुल मौत फरमाएंगे कि जितने लोग जहन्नुम में हैं और उन सबकी मौत से कहीं ज्यादा तकलीफ और सख्ती के साथ। तो ये सुनकर शैतान तड़पने लगेगा और चीखता चिल्लाता इधर उधर भागने लगेगा और उसी जगह पहुंच जाएगा जहां उसने जन्नत से निकलने के बाद पहला कदम रखा था। वो जगह आग के अंगारे की तरह सुर्ख होगी, जमीन चिंगारी की तरह हो जाएगी और फरिश्ते उसको घेर लेंगे और आरों से उसे चीर देंगे। और फिर जब तक अल्लाह ताला चाहेगा उस वक्त तक शैतान हालते निज़ा और मौत की तकलीफ का शिकार कर रहेगा। हजरत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा, जरा अपने दुश्मन को देखो कि किस तरह जिल्लत के साथ मर रहा है। तो वो देखकर कहेंगे कि या अल्लाह, तूने हम पर अपनी नेमत मुकम्मल फरमा दी। तो दोस्तों, उन्हीं जहन्नमी गढ़ों में इब्लीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा और यही उसकी कब्र होगी। फिर 40 साल बाद दोबारा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे तो तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और हिसाब किताब का अमल शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इस दुनिया की हर चीज फना होने वाली है। अगर किसी को दवाम हासिल है तो वो सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। इसीलिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि क्या पता कि कब कौन सी घड़ी हमारी इस दुनिया में आखिरी घड़ी हो और फिर हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ बाकी ना रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आखिरत की तैयारी करने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तब तक के लिए मैं बहुत सारा ख्याल रखिए।